حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف والے کہیں کہ وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تو ان سے بات ہو سکتی ہے۔ حکومت کا دو ٹوک موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ آئے تو انہیں واپس جانے کا کہہ دیا جائے گا، سہیل افریدی کو پہلے ناکے سے ہی واپس بھیج دیا جائے گا۔ عمران خان کی بہنیں آئیں تو ان کی گرفتاری کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لوگ ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ جبکہ سینیٹر فیصل واڈا نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی الطاف حسین کی طرح -1 فارمولا ہوگا۔ اگر یہ -1 پر نہیں آتے تو پھر پوری پارٹی مائنس ہو جائے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور چارج شیٹ عمران خان کے خلاف حکومتی اتحاد کی جانب سے دی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مذاکرات سیاست دانوں سے ہوتے ہیں، دہشت گردوں سے نہیں۔ عمران خان بھارتی سازش کو کامیاب کر رہے ہیں۔ ذہنی مریض کے ساتھ ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کم و بیش ملک کے منتخب سابق وزیر اعظم کے خلاف بنتے اسی بیانیے کی حمایت کر رہی ہے۔ جس وقت ملک دشمن عناصر کے ساتھ نیکسز ملا کر ان کے ساتھ آپ اکٹھے ہو کر ملک کے دفاع کے خلاف دشمنی کریں گے تو وہ آزادی رائے نہیں ہے، وہ ملک دشمنی ہے، اور اس کی آئین کے اندر بہت واضح سزا لکھی ہوئی ہے۔ افغان ٹرولز، انڈین میڈیا جو اسرائیلی عناصر پاکستان کے خلاف ہیں، جو ان کے بیانات ہیں وہی بیانات عمران خان صاحب کے ہیں۔ نہ آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں، نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں۔ یہ وہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے لی ہوئی ہے، اور پھر کہتے ہو میں ملک دشمن اور قومی سلامتی تھریٹ نہیں ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے قومی سلامتی تھریٹ؟ مذاکرات کریں۔ ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ اب تفریق ہو چکی ہے، یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ کیا ملک دشمنی ہے، کیا قومی سلامتی کو تھریٹ ہے، اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا سیاسی حق ہوتا ہے۔ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ یہ اشاروں کا وقت نہیں ہے، بات بہت واضح ہے۔ غلیظ زبان، گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نمٹا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے جو بھارت جو ہے وہ آپ کے ملک کے خلاف رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو ماضی میں فنڈز بھی کرتا رہا ہے، تو اس ادھر جا کے آپ انٹرویوز دے رہے ہیں اپنے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، اس طریقے سے گھناؤنی سازشیں کرے گا، اس طریقے کے غیر ملکی میڈیا کے ذریعے یا غیر ملکی اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یا لابیز کے ذریعے سازش کرے گا تو اس کی مذمت کریں گے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں قید اپنے قائد کے سیاسی رہنمائی پر انحصار جاری رکھے گی، یا ساتھ سڑکوں کا رخ بھی کرے گی، اسمبلیوں سے استعفے بھی دے گی، یا پھر سابق وزیر اعظم کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے اب تک کے سخت ترین رد عمل کے بعد خود کو عمران خان سے علیحدہ کر لے گی۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے پشاور کے جلسے میں اہم ترین قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں اس منطق کو یکسر مسترد کیا گیا کہ سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو قومی سلامتی کا خطرہ قرار دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ عمران خان خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا اور آئین کی بحالی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ جبکہ گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ریاست کو سپورٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ مجبوراً گورنر راج لگے گا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے ڈی چوک یا دھرنا یا صوبہ بند کرنا یہ اس کا جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ ان کا حل جو ہے وہ اپنی جو کرتوت ہے ان کی سزا بھگتیں گے، اور اس دفعہ اسلام آباد مارچ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ آنیان کو نمٹا جائے گا۔ یہ مارچ اور یہ صوبہ بند کرنا یا وفاق کو بند کرنا، یہ ڈرامے، یہ چیزیں نہیں چلیں گی۔ اگر وہ یہی روش اختیار کریں گے، اگر بولیں گے جی آپریشن بھی نہ ہو، فوج بھی چلی جائے، سب کچھ ایسے ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر گورنر راج ہی ہوتا ہے، پھر گورنر راج مجبوری طور پہ لگایا جاتا ہے۔ مکمل طور پر بدلی ہوئی سیاسی حیت میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ اور تحریک انصاف کے لیے کھینچی گئی نئی سرخ لکیر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس فوج اور تحریک انصاف کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ تاہم چیئرمین بیرسٹر گوہر اب بھی سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے اور اعتماد کا فقدان ختم کر کے ہی اختلافات کم کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ میں تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کریں، جمہوریت کے بارے میں سوچیں اور اچھا سوچیں۔ عمران خان ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، پاکستان کے 70% عوام ان کے ساتھ ہیں، عمران خان کبھی مائنس نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی طرف سے بیرسٹر گوہر کو ہی چیئرمین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ ان کی درخواست پر جواب جاری کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بیرسٹر گوہر کو تحریک انصاف چیئرمین تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کے لکھے خط کے مطابق بیرسٹر گوہر کے پاس پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے
कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने खत में वाज़ेह किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर स्टे ऑर्डर के बायस फैसला नहीं हो सकता। सेनेटर्स तहरीक इंसाफ में शमूलियत का मामला भी इसी फैसले से जुड़ा हुआ है। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत मौसूल होने की तस्दीक करते हुए मामला अदालत ले जाने का ऐलान कर दिया है और उनका यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई सर्टिफिकेट जारी किए बगैर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कैसे लगाई। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी अगर उन्होंने कोई ऐसे सोच रहा तो होगा, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमें फॉर्मली सर्टिफिकेट नहीं दिया कि हम एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है और हम पार्लियामेंट्री पार्टी है। हम ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर दस्तखत नहीं कर सकती, नॉमिनेट नहीं कर सकती, तो फिर इसका करना क्या। फिलहाल तो उन्होंने किस चीज़ पे पाबंदी लगाई। पॉलिटिकली आप पार्टियों पे पाबंदी लगा के इससे काम नहीं होता। जबकि आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद अकबर ने पार्लियामेंट की राहदारी में सीनियर वजीर तारिक फजल चौधरी से भी हुकूमती रवैये का गिला किया है। आप किधर जा रहे हैं? यहाँ मीटिंग कर रहे थे हम, कई हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हमसे दरवाजे भी बंद कर रहे हैं, फोरम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़े ठीक करें। तो आप तमाम सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जैसे इंतहाई इकदाम को खारिजुल इम्कान नहीं समझते। खबर देते चले आपको कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और मकाम पर मुंतकिल किए जाने पर भी गौर किया जा रहा है और जो उनके बयानिए की तरवीज करते हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। हुकूमती वज़रा के बयानात से साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान खान को अब कोई सियासी गुंजाइश देने के लिए तैयार नहीं है। जमात को इमरान खान से अलहदा करने का मुतालबा हुकूमती सफ़ों में जोर पकड़ चुका है। क्या इस सूरत हाल में इमरान खान कोई लचक दिखाएंगे या रियासत से ये उम्मीद की जा सकती है